اسود بن قیس نے بیان کیا کہ میں نے جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک عورت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دوست جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آنے میں دیر کرتے ہیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے وہ بیزار ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4951۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور عشاء کی ایک رکعت میں آپ نے سورہ والتین کی تلاوت فرمائی تھی۔ تقویم کے معنی پیدائش بناوٹ کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4952۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے۔ دوسری سند حضرت امام بخاری نے کہا اور مجھ سے سعید بن مروان نے بیان کیا اور ان سے محمد بن عبدالعزیز بن ابی رزمہ نے، انہیں ابو صالح سلمویہ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے، چنانچہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھ لیتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بیداری میں نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تنہا تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تحنس کیا کرتے تھے۔ عروہ نے کہا تحنس سے عبادت مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی راتیں جاگتے، گھر میں نہ آتے اور اس کے لیے اپنے گھر سے توشہ لے جایا کرتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں لوٹ کر تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے۔ اسی حال میں آپ غار حرا میں تھے کہ دفتن آپ پر وحی نازل ہوئی، چنانچہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے فرشتے نے پکڑ لیا اور اتنا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ مجھے پکڑ کر اس طرح بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ پڑھیے۔ میں نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اسی طرح مجھے پکڑ کر بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور کہا کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، سے آیت علم الانسان ما لم یعلم تک۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیات کو لے کر واپس گھر تشریف لائے اور گھبراہٹ سے آپ کے مونڈھے اور گردن کا گوشت پھڑک حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی۔ جب گھبراہٹ آپ سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اب کیا ہوگا؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزور و ناتواں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پا لیتے ہیں۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا اور آپ کے والد کے بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے۔ جس طرح اللہ نے چاہا انہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا چچا اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ ورقہ نے کہا بیٹے تم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حال سنایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ اس پر ورقہ نے کہا یہی وہ ناموس حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔
کاش میں تمہارے نبوت کے زمانے میں جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہ جاتا۔ پھر ورقہ نے کچھ اور کہا، جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی یہ لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اسے جو بھی لے کر آیا تو اس سے عداوت ضرور کی گئی۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے میں زندہ رہ گیا تو میں ضرور بھرپور طریقے پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بند ہو جانے کی وجہ سے غمگین رہنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4953۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے کچھ دنوں کے لیے رک جانے کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جبریل علیہ السلام جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں ان سے بہت ڈرا اور گھر واپس آ کر میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھیے، پھر لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الرجز جاہلیت کے بت تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہی برابر آنے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4954۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جانے لگے۔ پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، آپ پڑھا کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4955۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے کی گئی، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، آپ پڑھا کیجئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4956۔ ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے عروہ سے سنا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4957۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن کچل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو اسے فرشتے پکڑ لیتے۔ عبد الرزاق کے ساتھ اس حدیث کو عمر بن خالد نے روایت کیا ہے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے عبد الکریم نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4958۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر وہ رونے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4959۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن سورہ لم یکن الذین پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ سے اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام بھی مجھ سے لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر سنائی تھی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4960۔ روح نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن کی سورہ لم یکن پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ سے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے، تمام جہانوں کے پالنے والے کے ہاں میرا ذکر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4961۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا 3 طرح کے لوگ 3 قسم کے پالتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے وہ اجر ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وہ معافی ہے، تیسرے کے لیے عذاب ہے۔ جس کے لیے وہ اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اسے اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے۔ چراگاہ یا اس کے بجائے راوی نے یہ کہا، باغ میں اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اور وہ گھوڑا چراگاہ یا باغ میں اپنی رسی توڑا لے اور 1-2 کوڑے پھینکنے کی دوری تک حد سے آگے بڑھ گیا تو اس کے نشانات قدم اور اس کی لید بھی مالک کے لیے ثواب بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے مالک کے ارادے کے بغیر خود ہی اس نے پانی پی لیا تو یہ بھی مالک کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے۔ دوسرا شخص جس کے لیے اس کا گھوڑا باعث معافی پردہ بنتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں سے بے پرواہ رہنے اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنے کے لیے اسے پالا، اور اس گھوڑے کی گردن پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کی پیٹھ کا جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے، تو گھوڑا اس کے لیے باعث معافی پردہ بن جاتا ہے۔ اور جو شخص گھوڑا اپنے دروازے پر فخر اور دکھاوے اور اسلام دشمنی کی غرض سے باندھتا ہے، وہ اس کے لیے وبال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر کوئی خاص آیت سوائے اس اکیلی عام اور جامع آیت کے نازل نہیں کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4962۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں ابو صالح نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس اکیلی عام آیت کے سوا مجھ پر اس کے بارے میں اور کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا ہے، یعنی سو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4963۔ قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے کنارے پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4964۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے ابو عبیدہ نے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد انا اعطیناک الکوثر، یعنی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی ہے۔ اس کے 2 کنارے ہیں جن پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں، اس کے آب خورے ستاروں کی طرح انگنت ہیں۔ اس حدیث کی روایت زکریا اور ابو الاحوص اور مطرف نے ابو اسحاق سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4965۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کوثر کے متعلق کہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے عرض کی، لوگوں کا تو خیال ہے کہ اس سے جنت کی ایک نہر مراد ہے۔ سعید نے کہا کہ جنت کی نہر بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4966۔ ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آیت اذا جاء نصر اللہ، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی
جب سے نازل ہوئی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے ہوں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4967۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدوں میں بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا، یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید کے حکم مذکور پر اس طرح آپ عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4968۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوڑھے بدری صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اذا جاء نصر اللہ، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے اشارہ بہت سے شہروں اور ملکوں کے فتح ہونے کی طرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر یا ایک مثال ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4969۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے۔ بعض عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس پر اعتراض ہوا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے انہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ پھر ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پوچھا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتائی ہے اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، یعنی پھر یہ آپ کی وفات کی علامت ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کی پاکی و تعریف بیان کیجئے اور اس سے بخشش مانگا کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4970۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے گروہ کے ان لوگوں کو ڈراؤ جو مخلصین ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا، یا صباحا۔ قریش نے کہا، یہ کون ہے؟ پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا، ہمیں جھوٹ کا آپ سے تجربہ کبھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا، تو تباہ ہو گیا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور آپ پر یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ عامش نے یوں پڑھا، وقد تبہ کذا، یہ حدیث روایت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4971۔ عامش نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، یا صباحا! قریش اس آواز پر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ضرور آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ ابو لہب بولا، تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4972۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو لہب نے کہا تھا کہ تو تباہ ہو گیا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر آیت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4973۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ مجھے اس نے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4974۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ کفون اور کفیہ اور کفا ہم معنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4975۔ زربن حبیش نے بیان کیا، انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے معوذتین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ مسئلہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام کی زبانی کہا گیا ہے کہ یوں کہو کہ اعوذ برب الفلق۔ میں نے اسی طرح کہا، چنانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4976۔ زر نے بیان کیا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا ابا المنذر، آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ معوذتین قرآن میں داخل نہیں ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پوچھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کی زبانی مجھ سے یوں کہا گیا، کیا ایسا کہہ؟ اور میں نے کہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4977۔ عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ مجھ کو حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینے میں بھی 10 سال تک رہے اور آپ پر وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4978، 4979۔ ابو عثمان مہدی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات کرنے لگے۔ اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہے، یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ام المومنین نے کہا واہیہ کلبی ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے، ام سلمہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اس وقت بھی میں انہیں واہیہ کلبی سمجھتی رہی۔ آخر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی، تب مجھے حال معلوم ہوا، یا اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ معتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلیمان نے کہا، میں نے ابو عثمان مہدی سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے وحی اتارتا رہا، اور آپ کی وفات کے قریبی زمانہ میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4982۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے کہا کہ میں نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت اورا بنت رب ابو لہب کی جورو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، کیا آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4983۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھیں، اور فرمایا کہ اگر قرآن کے کسی محاورے میں تمہارا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھو، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4984۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، دوسری سند، اور میرے والد مستد بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ مجھے صفوان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ مقام جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے کہ ایک شخص جو خوشبو میں بسا ہوا تھا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بلایا، یعلا آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا اندر کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور آپ تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبے کو اتار دو، پھر عمرے میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4985۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قراء قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ زید رضی اللہ عنہ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملے میں متہم نہیں کیا جا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ برابر دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا کی تلاش شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں۔ یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ سے سورہ برات توبہ کے خاتمے تک۔ جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھے، پھر وہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4986۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کہلایا کہ صحیفے جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے، اور آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ۔ چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورہ احزاب میں لگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4988۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مجھے بلایا
اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھتے تھے، اس لیے اب بھی قرآن جمع کرنے کے لیے تم ہی تلاش کرو۔ میں نے تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں مجھے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں۔ ان کے سوا اور کہیں یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4989۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تختی، دوات اور مونڈھے کی ہڈی لکھنے کا سامان لے کر آئیں۔ یا راوی نے اس کے بجائے ہڈی اور دوات کہا۔ پھر جب وہ آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو لا يستوی القاعدون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عمرو بن ام مکتوم بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں تو نابینا ہوں، جہاد میں نہیں جا سکتا، اب مجھ کو بھی مجاہد کا درجہ ملے گا یا نہیں؟ اس وقت یہ آیت یوں اتری: لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4990۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی۔ میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4991۔ مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرأت کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، تم پہلے انہیں چھوڑ دو، اور اے ہشام تم پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز پڑھتے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، عمر اب تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس طرح پڑھا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، پس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4992۔ یوسف بن ماہک نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عراقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ ام المومنین نے کہا، افسوس، اس سے مطلب کسی طرح کبھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس شخص نے کہا، ام المومنین مجھے اپنے مصحف دکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا، کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، تاکہ میں بھی قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ جون سی سورت تو چاہے پہلے پڑھ لے، جون سی سورت چاہے بعد میں پڑھ لے۔ اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک سورت اتری، اقرا باسم ربک، جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گئے، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے۔ اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی یہ آیت نازل ہوئی،
بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیات کی تفصیل لکھوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4993۔ ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے متعلق بتلایا کہ یہ پانچوں سورتیں اول درجے کی فصیح سورتیں ہیں اور میری یاد کی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4994۔ ابو اسحاق نے خبر دی انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ سبح اسم ربک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4995۔ شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان جڑواں صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں دو دو پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس سے کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ علقمہ بھی آپ کے ساتھ اندر گئے۔ جب علقمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے انہی صورتوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ شروع مفصل کی 20 صورتیں ہیں، ان کی آخری صورتیں وہ ہیں جن کے اول میں حامیم ہے، حامیم دخان اور اما یتساءلون بھی انہی میں سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4996۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا وہ ان راتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4998۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے جب سے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو 4 اصحاب سے حاصل کرو، جو عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4999۔ شقیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ اوپر 70 صورتیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی ہیں۔ اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن مجید کا جاننے والا ہوں، حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ شقیق نے بیان کیا کہ پھر میں مجلس میں بیٹھا تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے سن سکوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے کسی سے اس بات کی تردید نہیں سنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5000۔